السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج یہ بتا دیں کہ آج دو سبجیکٹ رہیں گے۔ ایک تو اسماء حسنہ کی شرح ہے، اور دوسرا جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید پوسٹر بھیجا گیا تھا گروپ میں کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان سے متعلق کچھ مسائل، فقہی مسائل وغیرہ اور اس کی فضیلت وغیرہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اسماء حسنہ میں ہم گزشتہ درس جو کہ الحمدللہ مسجد نبوی سے ہوا تھا، اور اس میں ہم السمیع، البصیر اور بھی دیگر نام، تقریباً 2 یا 3 نام ہم نے وہاں سے علم حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو آج اسماء حسنہ میں تقریباً 6-7 نام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں پہلا نام ہے العلیم اور دوسرا نام ہے الخبیر۔ یہ بھی دو نام ایسے ہیں جو قرآن مجید میں بیشتر آیتوں میں، بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، العلیم الخبیر۔ بسا اوقات ایک ساتھ آئے ہیں، بسا اوقات الگ الگ بھی آئے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، فوق عبادی، بندوں کے اوپر ہے، اوپر سے مراد غلبے والا ہے، پاور والا ہے، طاقت والا ہے، اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بڑی حکمت والا اور خوب اچھی طرح ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کو۔ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو، ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے، جسے فصیح اردو میں کہا جاتا ہے باریک بین۔ باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو گہرائی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو جانتا ہو، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ ہو، ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ اور کیسے ممکن ہے جب وہ کائنات کا رب ہے اور پورے کائنات کا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے خبر پہنچائے تو پہنچے گی، کوئی اگر خبر نہ پہنچائے تو خبر نہیں پہنچے گی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے کوئی بڑی کمپنی چلا رہا ہے، کوئی بڑا ایک ادارہ چلا رہا ہے، تو اس کے لیے ہر پہلو سے ہر ایک کی خبریں اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، وہ ڈپارٹمنٹس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اسے لا کر کوئی خبر دے تو اسے خبر ملتی ہے۔ بس اوقات انسان کو کئی ایسی باتیں ہوتی ہے، گھر میں ہے، پڑوس میں ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خبر پہنچائے یا نہ پہنچائے، اب پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ صبح شام کی ڈیوٹیاں لگا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بندوں کے اعمال کا محاسبہ یعنی لکھتے ہیں، مکاتبہ کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اس کی خبر پہنچاتے ہیں۔ یہ تو امانت دار ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمانوں میں جو کچھ چلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، زمین میں جو ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ العلیم، جو جیسا کہ یہاں ایک اور نام ہے، علم والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، کہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہونے والا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ ہو گیا نہ معلوم ہو انسان کو، انسان اتنا عاجز مجبور ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، کیا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں، جب تک کہ اس کو بتایا نہ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے، تینوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرا ہوا ہے، چاہے وہ واجبات میں سے ہوں، ناممکنات میں سے ہوں، یا ممکنات میں سے ہوں، یعنی پاسبل چیزیں ہوں یا امپاسبل تھنگس ہوں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان جیسے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کو سمجھ آئے یا اس کے اندر اس کے بارے میں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے لیے کوئی چیز پہلے تو دنیا میں امپاسبل ہے ہی نہیں، کوئی چیز امپاسبل نہیں، ساری چیزیں اس کے لیے پاسبل ہیں، بس اس کے لیے تو صرف لفظ کن کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اس کی ذات پاک مقدس صفات اور عظیم خوبیوں والی ذات تمام چیزوں کا علم رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ یحیط بعلم محیط بما كانوا يعملون، سارے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، پوری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا، یعنی ابھی ہم نے بات کی پاسبل اور امپاسبل تھنگس کی۔ امپاسبل میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر دو رب ہوتے کائنات کے، دو معبود ہوتے یا دو سے زائد ہوتے، حقیقی باطل تو بہت ہے، باطل تو بہت ہیں، بے بنیاد ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ آلہۃ الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اور اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر اور آلہہ، کئی معبود، ایک نہیں کئی معبود ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، پورا سسٹم آؤٹ ہو جاتا، پورا سسٹم بگڑ جاتا، فیل ہو جاتا، فلاپ ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ آج بارش ہو، کوئی کہتا کہ نہ ہو، کوئی کہتا کہ دھوپ اتنی جو نا سینٹی میٹر پر یعنی اتنی جو نا حرارت کے ساتھ ہو، دھوپ کے اندر ایسی تپش ہو، کوئی کہتا کہ نہ ہو، کوئی کہتا کہ یہاں کے لوگ زندہ رہیں، کوئی کہتا کہ نہیں یہاں کے لوگ مر جائیں، کوئی کہتا کہ یہاں کے لوگوں کو کھلانا ہے، کوئی کہتا نہیں کھلانا ہے۔ تو اس طرح پورا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس امپاسبل چیز کا بھی ذکر کر دیا قرآن میں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، حالانکہ ہوا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں رہا ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ امپاسبل چیزیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی جو انسان نہیں کر سکتا ہے اور اس کا رزلٹ کا اندازہ گیس نہیں کر سکتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا، نہیں معلوم کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا رزلٹ اس طرح کا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پاسبل بھی جانتا ہے اور امپاسبل بھی جانتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود ہے، اور نہ ہی ہر معبود اپنی ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کے ساتھ چلا جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا آخر میں؟ جیسے حکومتوں کا معاملہ ہے، کنٹریز کیا کرتی ہیں، اپنے اپنے جو ہے نا فوج، اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی اپنی ایک باؤنڈری بنا لیتی ہیں، اپنے اپنے جو ہے نا وہ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، اور بلکہ ویسا اوقات دوسروں پر حملہ بھی کرتے ہیں۔ تو کائنات کے سسٹم میں اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے، لو کان معه آلہۃ، اگر اس کے ساتھ وما كان معه من الہ، اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتے تو اذا لذهب، سب کیا کرتا ہے، چلو بھائی میری مخلوق تمہاری بات کیوں سنے، یہ میری بات سنیں گے میں ان کو لے کے چلا، دوسرا بولے گا تمہاری بات کیوں سنیں، میری بات سنیں گے میں ان کو لے کے چلا۔ تو اس طرح ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کے چلا جائے گا تو بچے گا کون؟ اور پھر اتنا ہی نہیں، بعد میں پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ بھی کریں گے، وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اور آج یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں باطل پرست اور باطل دینوں میں، ادیان میں، ان کے جو بھی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں، تو وہاں وہی حال ہے، یہ بڑا وہ چھوٹا، یہ ہمارا جو ہے نا یہ ہے فلاں وہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہی چیز آ گئی ہے، جو شرک کرتے ہیں مشرک ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک اور بات اللہ نے یہاں پر کہا، اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا، اللہ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، واضح۔ لیکن ابھی میں آفس آ رہا تھا تو ایک گاڑی پر، مطلب دیکھیے ایک چھوٹا سا میسج لوگوں کو کتنا ڈسٹرب کرتا ہے، توحید والوں کو ڈسٹرب کرتا ہے،
لیکن دوسرے لوگ جو نادان ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، وہ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ گاڑیوں پر، آٹو پر مختلف طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں، بسا اوقات اس میں کچھ کام کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ بیکار بکواس باتیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ تو ناقابل قبول باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آج میں نے دیکھا ہے گاڑی پہ کسی نے لکھا کہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جیسس از گاڈ۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بڑی سی گاڑی ہے فارچونر پہ وہ لکھ کر جا رہا ہے۔ اب اس میسج کو جتنے لوگ دیکھیں گے دماغ پہ کبھی نہ کبھی اثر ہوگا۔ ایک عام انسان رہے گا جس کو علم نہیں ہے کہ جیسس کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس نے جس طریقے سے پیغام پہنچایا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ جس طرح کا کام کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم پہلے تو خود نہیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھانا بہت دور کی بات ہے، ہم خود نہیں سیکھتے ہیں۔ ابھی کل میں ایک پروگرام میں گیا تھا، امبر پیٹ، ملک پیٹ کے قریب میں ہی تھا، ایک مسجد کا پروگرام تھا، اس میں بچوں کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا مظاہرہ تھا۔ تو صرف 8 مہینے ہوا اس مسجد نے مدرسہ کھول، اور اتنا شاندار مظاہرہ، بچیوں کی تقاریر، بچوں کی تقاریر بہترین انداز میں۔ میں نے کہا ان لوگوں سے کہ یہ جو آپ یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں تو کرتے ہیں، انعام مل جاتا ہے، آپ کو شاباشی مل جاتی ہے، لوگ آپ کی تعریف کر لیتے ہیں۔ اصل کام یہ کہ یہاں سے سیکھ کر آپ کام شروع کریں، لوگوں میں دعوت کا کام کریں، لوگوں کو بلائیں، اپنے گھر والوں سے شروعات کریں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک کو سمجھائیں۔ ہمارے پاس سچا دین ہے، ہم چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس باطل دین ہے، عیسائیوں کے پاس، جس کے باطل عقیدے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بیٹے کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، وہ اپنے اس باطل دین کو پھیلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہم چھپائے رکھے ہیں، قرآن نہ اٹھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہاں جیسا ایک جملہ آیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، تو ہمیں یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہمیں اپنے میسج کے ذریعے سے، اپنی جو ہے نا تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ اللہ کا کوئی حصہ ہے۔ ثالث ثلاثہ، ان کے پاس کیا ہے؟ 3 کا عقیدہ ہے کہ اللہ یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، جیسا کہ جیسس از گاڈ اس نے لکھ کر لگایا، دوسرا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ ایک حصہ ہے، ایک پوری کائنات کے اندر 1/3 حصہ ان کا بھی ہے، وہ بھی ایک معبود سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید نے واضح طور پر اس طرح کے بدعقیدگیوں پر رد کیا گیا ہے، اس کو انکار کیا گیا ہے، اس کو ہمیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانتا ہے، امپاسبل چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کے ریزلٹس کو بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور معبود ہوتے، چاہے وہ پارٹنر کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو۔ آج دیکھیں آپ پارٹنرشپ کی بات کریں تو بزنس وغیرہ کے اندر ہر پارٹنر جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہٹا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا جو قصہ آیا ہے، وہاں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ میرا بھائی ہے جس کی 9 بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے، اور وہ بھائی مجھ سے وہ 1 بکری بھی چھین لینا چاہتا ہے، تو لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تیری بکری مانگ کر اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر۔ اور اکثر وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اکثر پارٹنر ایسا ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑ کر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اگر کائنات کے اندر بھی ایسا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کئی معبود ہوتے، چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، تو امپاسبل چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ سب ایک دوسرے کے خلاف چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے، ایک دوسرے کی جو ہے نا خدائی کے دعوے میں آگے بڑھنے کے لیے ہر کوئی چڑھ دوڑتا، ایک دوسرے پر حملہ کرتا۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا اگر ہوتا تو پھر یہ نتیجہ آتا، اس کا رزلٹ ایسا آ جاتا اس کا۔ تو اس رزلٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ناممکنات، امپاسبل چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وجود میں آ گئی، جو ایگزسٹ، جس کا وجود ہے، اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی وجود میں آئی نہیں، ناٹ ایگزسٹ، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیزیں ابھی وجود میں نہیں آئی، جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ کیسے؟ آپ سورہ دہر پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے سلسلے میں کہا لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کون ہے؟ جس کا قابل ذکر کوئی پہلے سے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، نہ قابل ذکر۔ آج ابھی بات کرنے سے پہلے تک جو بھی دنیا میں ابھی تک نہیں آیا، اس کا نام، اس کا رشتہ، اس کا خاندان، اس کا کوئی چیز وجود نہیں ہے اس کا، جب تک کہ وہ دنیا میں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ دنیا میں نہ آ جائے۔ جب وہ دنیا میں آئے گا تب اس کے بارے میں کہا جائے گا فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا بھائی، فلاں کا فلاں 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 فلاں، رشتے ناطے سب لگیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، وجود نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس جو کہ وجود میں نہ آئی ہوئی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بعد میں آنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زمان اور مکان، وقت کے حساب سے اور جگہ کے حساب سے، دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مثال کے طور پر کسی پرانے زمانے کی بات یاد رکھے، لیکن جگہ کہاں ہوا تھا یا واقعہ یاد نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ بھی جانتا ہے، کہاں کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، وقت بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا علم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی غیب اور حاضر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے علم کے باب میں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے علم کے سامنے سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی علم نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر جیسا ہے۔ کائنات کو، پورے لوگوں کو جتنا علم اللہ نے دیا ہے، وہ سارا علم ملا کر کتنا ہے؟ سمندر سے ایک قطرہ سوئی جو ہے نا ڈبا کر نکالا جائے تو اس کو جو پانی لگ کر آتا ہے، 1 ملی بھی نہیں آئے گا، 1 ملی بھی نہیں آئے گا، اس سے بھی کم۔ اتنا علم ساری کائنات والوں کے پاس، سارے لوگوں کے پاس، اس سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اب اس علم کے اندر ایک اور چیز شامل ہوتی ہے، وہ ہے غیب کا علم۔ غیب کا علم، جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو چیز آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس چیز کو پردے کے پیچھے ہے، پیٹھ کے پیچھے ہے، دیوار کے پیچھے ہے، ہاں کہیں اور مقام پر ہے جہاں تک آپ کی نگاہ نہیں جا سکتی ہے، تو وہ غیب ہے۔ اس غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور، لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پھر میں سارے پروفٹ، ساری اچھائیاں، سارے بھلائیاں، سارے خیر میں جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی چھوٹی سی ادنا سی تکلیف بھی نہیں پہنچتی، لیکن میرے پاس غیب نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس صرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وہ وحی کے آ جانے کے بعد، وحی کے ذریعے سے کسی چیز کی خبر دے دی جائے تو وہ غیبی بات نہیں ہے۔ غیب جب تک کہ وہ خبر میں نہ لایا جائے، علم میں نہ لایا جائے، اس وقت تک وہ غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس غیب کی چند باتیں آگاہ کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، جس کو چاہے غیب کی چند باتیں بتلاتا ہے، غیب ہی دے دیتا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ تو غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دراصل کیا ہے، لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جنہوں نے کی ہیں اور جو کرتے جا رہے ہیں، وہ در حقیقت اپنے بزنس اور اپنا ایک کاروبار چلانے کے لیے، جیسے کہ مثال کے طور پر اب یہ کہا جائے کہ روحیں کیسے واپس آئیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فٹ کر دو، اور پھر اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ
اولیاء اللہ زندہ ہیں، تو کیسے زندہ جبکہ اللہ کے نبی زندہ نہیں؟ تو کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے. اب اس کے لیے حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر دو. اب اپنے اولیاء کو زندہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا دعویٰ کر بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بشریت سے ہٹا دیے، کہا کہ نہیں وہ نور ہے، انسانی ہے. تو پھر وہ نور اگر ہیں ان کے قول کے مطابق، اگر وہ نور ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں ان کے قول کے مطابق، تو پھر یہ اولیاء تو نور نہیں ہے نا، اولیاء تو جو ہے نا زندہ نہیں ہو سکتے نا. تو اولیاء کی زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل، جبکہ وہ بھی بے بنیاد دلائل. تو اسی طرح یہاں بھی لوگوں نے غیب کی باتیں خود بتاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ناخن میں دیکھ کر بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ناخن میں دیکھ کر بتاتے ہیں، نیل میں دیکھتے ہیں، پورا کیا ڈسپلے بن جائے گا نیل. ہاں، اتنی ٹیکنالوجی اپڈیٹ ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن یہ لوگوں نے، جادوگروں نے اور اس طرح کے جو ہے نا غیب کے دعوے کرنے والوں نے پہلے ہی یہ ٹیکنالوجی نکال لی ہے اور کہا کہ ہم جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کہ غیب کا علم ہم رکھتے ہیں، کس کا کیا معاملہ ہے، کس سے کیا لینا دینا ہے، کس کا کیا، جیسے ہی جاؤ اس کے پاس ساری چیزیں بتا دے گا آپ کے بارے میں. 100 جھوٹ 1 سچ، 100 جھوٹ اور 1 سچ. تو بالکل اسی طرح یہ اپنے غیب کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان بتانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں، بالکل غلط بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اگر میں غیب جانتا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دشمن مارنے والا ہے، دشمن کچرا ڈالنے والا ہے، دشمن گڑا کھود کے رکھا ہوا ہے احد کے مقام پر، دشمن حملہ کرنے والا ہے. ہاں، کتنی تکلیفیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم گیا. آپ غیب جانتے تو ارے جاؤ جی وہاں ہے ہار، جا کے لے لو، بات ختم. 1 مہینے تک تکلیف اٹھا رہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو صاف طور پر، جیسے یہودی عورت نے گوشت میں جو ہے زہر ملا دیا، اگر پہلے سے علم ہوتا تو آپ نہیں جاتے. جس کی مرتے دم تک آپ کو تکلیف ہوتی ہے، صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ گوشت کھانے سے، اگر پہلے سے پتا ہوتا تو آپ ان 70 حافظوں کو نہیں بھیجتے جن 70 حفاظ کو دھوکے سے لے جا کر قتل کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان لوگوں پر بد دعائیں کی. تو ایسے بہت سی باتیں ہیں، ایسی بے شمار دلائل ہیں جو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. غیب و حاضر کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ مستقبل کی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، فیوچر کی باتیں بھی اللہ تعالی جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ بچیاں جو ہے اشعار پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل آنے والا، کل ٹمارو کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ جو باتیں تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو، لیکن یہ بات مت کہو کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ہیں، تو اس طرح کی بات مت کہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم ہے. تو یہاں لوگ کل نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، جیسے ہندوؤں کے پاس مہورت نکالی جاتی ہے، مستقبل میں شادی کریں گے تو کیسا ہوگا، گھر کا جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے، گھر ادھر بنائیں گے تو کیسا رہے گا، کیا رہے گا. ہمارے پاس بھی بس چور لوگ ہیں جو استخارہ کے نام پر لوگوں کی غیب کی باتیں اور مستقبل کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا استخارہ کر کے بتا دیں گے، یا جب آن لائن استخارہ بھی نکل گیا، استخارہ کر کے بتا دیں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے. دیکھیے آپ، تو یہ لوگ ہیں جو اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کل کے بارے میں جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا ہے کل کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں جیے گا، کہاں مرے گا، اس کا انسان کو علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے غیب میں شمار کیا ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی جانتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان مرنے کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی موت کا بھی علم رکھتا ہے. موت آنے کے بعد، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے. جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تب کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے. ایسا کوئی ہے جاننے والا؟
کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہر باطن، چھپی ہوئی باتیں، اوپن باتیں، ساری باتوں کو اور واجبات کو، ناممکنات کو، امپاسبل چیزوں کو، پاسبل چیزوں کو، اور جو وجود میں ہیں، جو وجود میں نہیں آئی ہیں، ان سب کو، زمین کے اندر کی چیزوں کو، سمندر کی گہرائی کی چیزوں کو، آسمان کی چیزوں کو، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ خیر سے مولانا؟ جی الحمدللہ بھائی، یہ مولانا یہ جی الحمدللہ، لوگ بولتے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپن جیسا بشر بولتے، اپن نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، لوگ بولتے کہ ایسا کہیں کو بولنا، نبی کریم کہیں کو، مطلب لوگ کچھ اور طریقے سے بولتے ہیں، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، ایسا کچھ بھی اور دوسرا بولتے، یہ اپن مطلب اللہ کے رسول کہیں کو بولنا، اپن اپنے رسول کہیں کو نہیں بولنا، ایسے سوالاں کرتے، تو ان کو کیا بولنا صحیح رہے گا؟ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول بولیں گے۔ ہمارے بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہماری طرف، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہمارے لیے، اللہ کے رسول ہمارے رسول، تو ہمارے نبی ہمارے رسول بولنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول بولنا بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ اور حضور حضور صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، یہ حضور کا لفظ صحیح نہیں۔ حضور کا مطلب پریزنٹ، موجود ہیں، حاضر ہیں، حضور کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ عزت کے لیے، ریسپیکٹ کے لیے آپ جیسے کہتے ہیں نا، تو ریسپیکٹ کے لیے، پریزنٹ کے لیے نہیں ہے۔ حضور کا لفظ غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول۔ فرق یہ کیا ہمارے اور اللہ کے فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا مطلب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ہمارے نبی کا مطلب ہمارے لیے بھیجا تو ہمارے ہیں، یہ بتانا مقصود۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم مول صاحب، یہ شب برات سے نیا مسئلہ شروع ہوا، جو بول رہے لوگ گرم پانی میں بیر کا پتا ڈالے کو نہائے تو جادو وغیرہ، بیماری وغیرہ شفا ہوتی بول رہے، یہ پورے فارورڈ میسیجز آ رہے، یہ صحیح کتنا مول صاحب نے تھوڑا بتا دیجیے۔ دو چیزوں کو ملا دیا ان لوگوں نے، بیر کے پتے کا معاملہ صحیح ہے، شب برات کا معاملہ صحیح نہیں، اس کو بیر کے پتے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بھائی، بیر کے پتے کا معاملہ آپ ذکر کر رہے تھے تو وہ حدیث صحیح ہے، بیر کے پتے کو پانی میں استعمال کر کے نہانے سے جادو کا اثر زائل ہوگا، اور جو نا جنات وغیرہ یہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر بڑا اس کا جو نا اثر پڑے گا، یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن شب برات کے ٹائم پر، شب برات کے موقع پر بیر کے پتے سے نہانا یہ ثابت نہیں، آپ کبھی بھی نہائیں بیر کے پتے سے۔ اور عام طور پر لوگ بیر کا پتا جیسے ہی نام آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جو نا مردوں کو جو غسل دیتے ہیں اس میں استعمال کرنا ہے، زندے بھی اس پتے کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پتے میں پانی میں ملا کر اس کو جو نا اس سے شاور نہا سکتے ہیں، اور اس سے یقیناً جادو کا اثر زائل ہوگا، اور جو بھی بیماریاں ہیں تقریباً وہ سب چیزیں دور ہو سکتی ہیں، حدیث ثابت ہے۔ جی اور ایک سوال ہے مول صاحب، اب جو بیمار ہے نا بندہ، وہ روزے نہیں رہتا نا، وہ ایک روزے کو 80 روپے ایسا کچھ 30 روزوں کو ملا کو تھوڑا اماؤنٹ دیتے نا مول صاحب، وہ امام صاحب کچھ دینا ہے یا کسی کو بھی دے ارے سکتے؟ بابا، امام صاحب کا جیب گرم کرنا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا نہیں ہے، مطلب سال سال امام صاحب ہی لے رہے، ایسا یہ بار بھی پیسہ ان سب کو دے لیے رہا ہے تو یا کیسا، امام صاحب پورے قوم کا کھا گئے تو کیسا، پورے لوگوں کا کھا گئے تو کیسا، امام صاحب کو دینا نہیں ہے، یہ فدیہ ہے، صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فدیہ ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ یہ فدیہ کس کو دینا ہے؟ در حقیقت پیسہ نہیں دینا ہے،
اصل میں طعام کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں، طعام مسکین. طعام کا مطلب کیا؟ کھانا. طعام کھانے کو کہتے ہیں، کھانا کھلانا. کیا ہے اصل میں؟ 2 ٹائم کا کھانا کسی روزے دار کو جس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، مسکین ہے بیچارہ، محتاج ہے، اور اس کے پاس کھانا نہیں ہے. آپ سحری کا انتظام کر دیے، آپ افطار کا انتظام کر دیے، اس کے لیے کافی اپنے گھر میں بنا کے بلا کے کھلا دو، یا جو ہے نا باہر سے کہیں سے ہوٹل سے خرید کے دے دو. سحری کے ٹائم پہ کچھ فقراء کو کھلا دیے، ایک آدمی کو ایک ہوٹل میں لے آ کے فکس کرا دیا، بھائی روزانہ اس کو سحر اور افطار میں دے دو. گھر میں بن رہا تو اور اچھی بات ہے، گھر میں نہیں بن رہا، گھر میں بنانے والے نہیں ہیں، یا بالکل گھر والوں کے لیے مشکل ہے، تو آپ باہر کا انتظام کرا دو. لیکن پیسے دینے کا جو سسٹم ہے، اچھا پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ کہ آپ خود کھلا دو، نہیں کھلا سکتے تو پورا 1 مہینے کا راشن، 1 مہینے میں اس کو کتنا لگے گا؟ ڈیلی کے 80 روپے میں آج کل. آپ کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی سوریا پیٹ. سوریا پیٹ. اچھا، چائے کتنے میں آپ کے پاس؟ 20 روپے. 30 روپے. ہاں، حیدرآباد آئیے، 200 روپے کی چائے بھی ہے، 500 روپے کی چائے بھی ہے. نیلوفر کی چائے پیے آپ تو وہاں پہ اور مہنگی چائے بھی ہے. ہاں، 80 روپے میں کیا 2 ٹائم کا کھانا آ سکتا ہے؟ نہیں نہیں آ سکتا نا. پھر 80 روپے کیوں دینا؟ مطلب ایک امام صاحب بولے اس کا ریٹ کتنا ہے، دانے کا ریٹ کتنا ہے کہ وہ حساب سے 30 into 80 2400 ویسا دے سکتے بول کے ایسا ہاں بولے تھے لاسٹ ایک ایئر. دم مول صاحب کو مل جا رہے ہیں 2500 جو ہے نا، مل جا رہے ہیں مول صاحب. آپ بہتر یہ ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا جو ریٹ ہے، ایک میڈیم، زیادہ ہائی جو ہے نا، میڈیم کیا ریٹ بنتا ہے ایک ٹائم کا ناشتے کا جو نا، سحری کا جو نا لے لیے، 2 روٹی سالن ہے، کھانا ہے، اس کا کتنا بنتا ہے؟ شام کا کتنا بنتا ہے؟ اس کو افطار بھی کرنا ہے، روزے دار ہے، روزے دار کو کھلانا ہے، تو وہ آپ جو ہے نا پورا 1 مہینے کا راشن دے دو، پیسہ مت دو. پیسہ دے دیں گے، پیسہ وہ ادھر ادھر استعمال کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جی کہا کھانے کی چیز کا ذکر کیا، طعام، طعام مسکین. اور مول صاحب کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، مسکین کا لفظ ہے. طعام مول صاحب بول کے نہیں ہے، طعام مسکین. مسکین آپ کے خاندان کے لوگ زیادہ حقدار ہیں. اگر رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو پریشانیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے نا کھانے کے مسائل چل رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو 1 مہینے کا، بھائی رمضان میں ہم آپ کو چاول کا تھیلا، دال، تیل، شکر، یہ چند چیزیں آپ کو دے دیں گے. 1 مہینہ آپ آرام سے رہو. آٹا دلا دیے تھوڑا 10 کلو، ہاں یہ سب 1 مہینے کا ایک کٹ بنا کے دے دو. 1 مہینہ اس کو جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانے کا انتظام ہو جائے. اب اوپر سے بھائی اب صرف آٹا، تیل، دال، شکر اور یہ سب چیزیں دے دینے سے اس کے بنیادی چیزیں تو ہو جائے گی، لیکن ایکسٹرا سالن بھی تو ضرورت پڑے گی اس کو جو ہے نا کھجور، افطاری وغیرہ کی بھی ضرورت پڑے گی. آپ اپنی طرف سے کچھ دینا ہے دے دیں، ہے اگر اللہ نے دیا ہے، نہیں ہے تو اللہ تو جتنا میرے سے ہو سکا میں اتنا کر دیا. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اپنے کسی بھی جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگرچہ کہ روزے کا سبجیکٹ اس کے بعد کا تھا ہمارا، لیکن اب آپ کا سوال آ گیا تو میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھ گیا. تو اگر کسی کی طرف سے آپ فدیہ دے رہے ہیں تو اس طرح مل صاحب کو دینا، مسجد کے مؤذن صاحب کو دینا، یہ نہیں ہے، مسکین کو دینا ہے. وہ مسکین اچھا. کون ہے؟ سب سے پہلے خاندان کے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار جو مسکین ہیں ان کے ساتھ صدقہ کرو تو ڈبل اجر ہے. ایک رشتے جوڑنے کا اور دوسرا یہ صدقہ کرنے کا، تو ڈبل اجر مل رہا ہے آپ کو. مول صاحب کو دینے سے اجر نہیں ملے گا. ہاں مول صاحب کا احترام، مول صاحب کا خیال رکھنا، مول صاحب کو آپ جو کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ روزے کا معاملہ ہے، فدیے کا معاملہ ہے. فدیہ یہ دین سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور ایک فرض روزے کی رخصت جو اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے روزوں کا ثواب ان کو مل جائے. مول صاحب کھا کے بیٹھے تو ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا. جی شکریہ مل صاحب، سمجھ گیا. اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال ہے. جی اعجاز بھائی خیریت؟ الحمدللہ. یہ لوگ جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسوں میں رمضان کٹ بنا کے دیتے کرتے، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. ابھی زکوٰۃ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کو
ایک ساتھ بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، رکھ کے تھوڑے تھوڑے دن کے بعد بھی آپ اس کو جو نا تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہی آدمی کو بھی دے سکتے ہیں یا کئی لوگوں میں بھی اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا، عموماً سلف سے ثابت ہے کہ رمضان میں چونکہ یاد مطلب ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کا جو نا یہ جو پیریڈ ہے ذہن میں رہتا ہے کہ گزشتہ رمضان میں نکالے تھے پھر اس رمضان میں نکالنا ہے، اور چونکہ رمضان میں ثواب بھی زیادہ ہے تو اس وجہ سے لوگ عموماً رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب اس کا استعمال کیا ہو، اب بڑے مسئلے ہیں، اس میں اختلافات بہت ہیں، مدارس کو دینا، مساجد کو دینا، اور آج کل تو ایسے بہت سے ادارے نکل چکے ہیں جو ABCD کے نام پہ بہت سے کام کرتے ہوئے وہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے ہیں ایسے جو لوگوں کا زکوٰۃ کا پیسہ ناجائز ہڑپ لیتے ہیں اور باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ گزشتہ کئی ایک مرتبہ میرے Z+ چینل کے لیے کئی لوگ مجھ سے اپروچ ہوئے، بولے مجھ سے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتے ہیں۔ میں کہا زکوٰۃ کا نہ یہ ہمارا ادارہ حقدار ہے نہ میں حقدار ہوں، آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں، آپ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ تو عموماً ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ پیسہ ان کو دیں، نہیں، زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اصناف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا، انہی لوگوں کو دینا ہے، آپ ان میں سے ایک کو دیں یا سب کو تھوڑا تھوڑا دیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ دینے کی نوعیت کیا ہو، کوئی کپڑے دیتے ہیں، زکوٰۃ میں کپڑے دیتے ہیں، اب وہ کپڑے کیسے ہوتے ہیں تو تول میں خرید کے لاتے ہیں، اور اس کو جو نا گھر میں شاید ان کے کچن میں یا گاڑی کو پوچھنے والا کپڑا بھی ویسا نہیں ہوتا ہے، جو کپڑے بالکل ناقابل استعمال، ایسے کپڑے جو نا زکوٰۃ میں لا کر زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کے جو نا کپڑے غریبوں میں بانٹتے ہیں، لائن لگاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، بہت سی جو نا یہ ریاکاری کے سارے کام کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ رمضان کی کٹ بنا کر دینا، چونکہ فقراء کا لفظ آیا ہوا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، للفقراء ہے نا، فقراء کا لفظ آیا ہوا ہے، تو فقراء کون ہے، مسکین کون ہے، جن کے پاس کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، تو ان کے روزوں کا معاملہ آسان ہو جائے تاکہ وہ ان کے اوپر جو فرض روزے ہیں وہ ادا کر سکیں، سحر کا انتظام ہو جائے، افطار کا انتظام ہو جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے رمضان کی کٹ بنا کر دینا کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں، تاکہ روزے دار جو محتاج فقراء اور مساکین ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے روزوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں تو شام میں پیسہ ملتا ہے، اور وہ شام کے پیسے سے پھر 2 ٹائم کا کھانا بنتا ہے ان لوگوں کا، تو وہ لوگ روزے میں جا کے کام کریں، پھر پیسہ آئے تب پھر وہ دوسرے دن سحری کریں، پھر افطار کریں، تو اس سے بہتر ہے کسی ایسے لیبر کو، ایسے مجبور کو جو روزے دار بھی ہے، ایسا نہیں کہ کھا کے پی کے اڑا دیتا ہے، نہیں ہے، بلکہ وہ روزے دار ہے، للہیت ہے اس کے اندر، تو آپ اسے بھائی تم رمضان بھر کام مت کرو، تمہارے جو ہے نا سحر افطار کا انتظام ہو گیا، یہ تمہارے لیے انتظام ہے، اس کو پیسہ دینے کے بجائے اس کے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی کیوں نہ ہو، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور ایک سوال ہے، معذرت، وہ مدرسوں کو جو پیسے دیتے شیخ، تو مدرسے کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتے، اس کے بدلے میں جو ہے نا بچی کی تعلیم پہ دے رہے ہیں پیسہ بول کے بول رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں وضاحت کریے شیخ۔ یہ بڑا مسئلہ چلا ہے ابھی کچھ دنوں سے، ابھی یہاں پر مالیگاؤں میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے دکاترہ، بڑے بڑے مدنی علماء اس میں سب شریک ہوئے تھے، تو مجھے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، میں کچھ مصروف تھا، لیکن کچھ وہاں کے بیانات وغیرہ اور ان کے ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھے، تو اس میں انہوں نے صاف طور پر ذکر کیا ہے کہ مدارس ہوں یا ٹی وی چینلز ہوں، یہ کوئی زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ بچوں کی تعلیم کا، تو مدرسے کو دینے کے بجائے آپ ڈائریکٹ بچوں کو دیں یا بچوں کے سرپرست کو دیں، وہ جہاں چاہیں استعمال کریں، تعلیم پہ استعمال کریں، علاج پہ استعمال کریں، ان کی غذا پر استعمال کریں، ان کے کپڑوں میں استعمال کریں، وہ جہاں چاہیں استعمال کریں، لیکن تعلیم کے لیے دینا، اب ایسا اگر شروع کیا جائے تو پھر اسکول والے بھی شروع کر دیں گے، مدرسے والے ہی نہیں، اسکول والے، آج کل کئی اسکولز کا بھی رونا ہے، اسکول والے بھی پریشان ہیں کہ پیرنٹس جو نا ٹائم پہ فیس نہیں دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی پریشان ہیں، اب کل کے دن وہ لوگ بھی آفر نکال دیں گے، زکوٰۃ کے پیسے آپ ہمارے پاس دے سکتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو
ڈائریکٹ مدرسے کو یا کسی ادارے کو دینے کی بجائے جس بچی کے نام پر دیا جا رہا ہے اس بچی کے ہی اکاؤنٹ میں، اگر آج کل تو ماشاءاللہ اکاؤنٹ سسٹم آ گیا، سب چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی اکاؤنٹ بن رہا ہے، انہی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں یا ان کے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، یا ماں باپ کو پابند کریں کہ ہم بچوں کی جو نا تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، تو حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حقدار ہیں، وہ حقدار ہیں اس کے، ان کو اگر دیں تو بہتر ہے۔ یہی خلاصہ ہے اس پوری کانفرنس کا کہ اگر آپ بچوں کی تعلیم پہ لگانا چاہتے ہیں تو بچوں کو دیں، لیکن بچوں کے اس اداروں کو ڈائریکٹ نہ دیں، بلکہ وہ دینے کے بعد وہ اپنے طور پر لا کر ان کو دے لیں، تو پھر وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں رہے گا۔ مدرسے یا اسکولز والوں کے لیے وہ چیز زکوٰۃ نہیں رہے گی، وہ اپنی فیس بن رہے ہیں، فیس وہ جس طریقے سے بھی حاصل کیے ہیں، چاہے زکوٰۃ سے، چاہے کسی کے تحفے سے، گفٹ سے، صدقات سے، خیرات سے، جس طریقے سے بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، کمایا ہے، کچھ بھی کیا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ جی کیا اعجاز بھائی واضح ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں۔ ہاں اعجاز بھائی، شکریہ شکریہ، جزاک اللہ خیر، واضح ہو گیا الحمدللہ۔ نہیں کیا ہے پتہ نہیں، پھر بھی میں پوچھ لیا۔ نہیں شکریہ شکریہ، واضح ہو گیا الحمدللہ۔ نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے مدارس میں، اور جو فی سبیل اللہ کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس 8 مد میں، فی سبیل اللہ کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد پہلا قول تو ہے، اور جو راجح بھی ہے، صحیح بھی ہے، وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں جہاد، آج تو دنیا میں جہاد قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوا، لیکن آج تو نہیں ہے۔ اب اس کو علماء نے کیا کر دیا، فی سبیل اللہ فی اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنا جہاد میں بھی ہو رہا ہے، مدارس کے ذریعے سے دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کے دین کو پھیلانے میں کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی دیا جائے۔ تو یہ علماء کی رائے تھی، اور آج بھی کچھ علماء کی رائے ہے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر، جس کی وجہ سے مدارس زکوٰۃ وصول کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن حالیہ اس کانفرنس کے دوران یہ باتیں سامنے آئی، اور بڑی تفصیلی جو ہے نا مدلل دلائل کے ساتھ وہاں بات ہوئی تھی، مقالے پیش کیے گئے تھے، اس کے اندر یہ بات پیش کی گئی کہ اگر مدارس کو دینا ہے تو ڈائریکٹ دینے کے بجائے جو حقدار بچے ہیں، جن بچوں کے نام پر وہ فیس یا زکوٰۃ کی شکل میں لیا جا رہا ہے، ان بچوں کو دیا جائے، ان بچوں کے سرپرستوں کو دیا جائے۔ ہاں، اب بچوں کے سرپرستوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان پیسوں کا استعمال بچوں کی تعلیم پر ہی کرے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ آ گیا اب اس کو لوٹا دیں، اڑا دیں، گھوم پھر کر، یا گھر کی ایکسٹرا آرڈنری ضروریات کے لیے تکمیل میں لگا دیں، بھئی ہم کو پیسہ آ گیا، چلو اس پیسے کو اس سے یہ خریدیں گے، اس سے وہ خریدیں گے، تو پھر بچوں کی تعلیم خراب ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مسائل ہیں۔ جی جی، اور کوئی سوال نہیں؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ اس کے بعد ہم نے آج ایک نیا ٹاپک رکھا تھا کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ رمضان بالکل ہمارے قریب آ گیا، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یا رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، اور رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب فرما جس میں ہم رمضان میں خوب نیکیاں کر سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے 2 ساتھی تھے، ایک ساتھی تو جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور دوسرا ساتھی 1 سال کے بعد وفات پایا، بستر پر مرا، اور میں نے دیکھا کہ جو دوسرا بعد میں بستر پر مرا وہ جنگ میں جا کر شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کو رمضان نہیں ملا تھا؟ کس کو؟ جو بعد میں مرا ہے، بعد میں جو مرا اس کو رمضان ملا ہے، اور جو پہلے ملا اس کو رمضان نہیں ملا ہے۔ تو رمضان ملنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہو گئی، اس میں ليلۃ القدر ہے، روزوں کا ثواب ہے، صدقات ہے، تہجد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے رمضان بڑی عظمت والا مہینہ ہے، جس کے اندر نیکیوں کا جو نا بہترین موسم ہے، نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کو جمع کرنے کا، اور گناہوں سے معافی اپنی کروانے کا یہ بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس طرح تیار کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک تقریباً یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی اس کو تو قبول فرما لے، اور رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے، تقریباً 5 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ رمضان کی تیاری پہلے سے۔ ہم لوگ کیسی تیاری کر رہے ہیں؟ شاپنگ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سے حلیم کھانا ہے، ہاں ہماری یہ تیاریاں ہیں رمضان کی، کس کے پاس جانا ہے، یہ ساری چیزیں، کہاں کپڑا اچھا ملتا ہے، کہاں آفر چلتا ہے، ہاں، اور آفرز کے جو نا ویڈیوز آج کل تو جو نا سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں، تو ان چیزوں میں ہم لوگ مگن ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے تیار کریں۔ کیسے تیاری کریں اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، نفل روزے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کا، بسا اوقات کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کے لوگوں کے لیے کہ تم لوگ 15 کے بعد روزے مت رکھو۔ ہاں اللہ ہے کہ کوئی پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ الگ مسئلہ، وہ رکھ سکتا ہے۔ کیوں نہیں رہے روزہ؟ اس لیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے انسان تھوڑا طاقتور اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر پہلے سے روزہ رہے گا کمزور ہو جائے گا، اور آئین جو فرض روزے ہیں وہ روزے اس کے چھوٹ جائیں۔ تو یہ رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کریں آپ؟ روزہ اگر پہلے سے نہیں رکھ رہے تھے تو اب رکھنا شروع نہ کریں۔ اگر پہلے سے رکھتے آ رہے تھے پیر اور جمعرات کا روزہ تو صرف پیر اور جمعرات کا ہی رکھیں، عام دنوں میں روزہ نہ رکھیں، تاکہ طاقت رہے، تاکہ آپ مستعد ہوں، رمضان کے لیے تیار رہیں، آپ پریپیئر رہیں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ پہلی تیاری ہو گئی۔ دوسری تیاری رمضان کی، رمضان کے لیے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، پورا قرآن سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کی خبر ملی تو آپ نے 2 قرآن، ایک سال آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ 2 قرآن سنا دی رمضان میں۔ تو قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں کہ اب میں نہیں بولوں گا، آپ کو بولنا ہے، 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ کو اس ٹاپک پہ بولنا ہے، تو آپ 5 منٹ میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے کہ مجھے کچھ بولنا ہے۔ کل کی بات ہے، کل کے پروگرام میں میرے دوست انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا بھی کچھ تقریر کرنا چاہتا ہے، آپ اسے کچھ کنٹینٹ دے دیں۔ تو کل صبح فجر کے بعد، کل نہیں پرسوں صبح فجر کے بعد میں نے اس کو ایک کنٹینٹ لکھ کر بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اور انہوں نے اس کو پرنٹ نکال کے بچے کو تیاری کروائی۔ 24 گھنٹے کے اندر کل وہ بچہ ماشاءاللہ اسپیچ کیا، سب کے سامنے تقریر کیا، تو لوگوں نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ جو نا اچھا کیا، فلاں کیا، ایسا کیا۔ ایک دن کا ٹائم اگر آپ کے پاس ہے اور کوئی کام کرنا ہے آپ کو، تو آپ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہوتے ہیں۔ رمضان 1 مہینے کی عبادت آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کو حاصل کرنے کا۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ کو کتنا پریپیئر ہونا ہے؟ گھر میں شادی ہے تو 1 مہینہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، 3 مہینے پہلے سے، 6 مہینے پہلے سے تیاری ہوتی ہے بعض گھروں میں۔ ہاں، رمضان آتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر کو پینٹ کرنا ہے، چونا کرنا ہے، صاف صفائی کرنا ہے، دھونا ہے، دھلانا ہے۔ نہیں، پہلے اپنے آپ کو دھونا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو دھلنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اپنے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، روزہ ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا بدلہ ہو سکتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، امیجن نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا انعام دینے والا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جنت میں ایک ڈور اسپیشل بنا دیا گیا، صرف روزے دار جانا ادھر سے، کوئی دوسرے آنا نہیں ادھر، اونلی روزے دار۔ تو یہ اتنا بڑا اہم کام، اور اس کی عبادت کے لیے ہم تیار نہ رہیں، غافل رہیں، عام دنوں کی طرح سوتے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں، بلکہ رمضان میں زیادہ سوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سونا عبادت ہے۔
نہیں، سونا کب عبادت ہے؟ ہاں، رات میں جاگنا بھی ہے، رات میں سونا بھی ہے، دن میں سونا عبادت نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں دن میں روزہ ہے بھائی، اب واہ اثر تک تو سونا ہی سونا ہے، اثر کے بعد اٹھے سیدھا گئے افطاری کا انتظام کرے، مغرب کے بعد پھر ادھر ادھر ہوٹلوں میں گھومے پھرے، تھوڑا مسجد میں کہیں گئے، 1-2 رکعت 4 رکعت یا 4 دن کی رکعت نماز قرآن ختم ہو گئی، وہاں سے پھر نکلے، پورا مہینہ بھر گھومتے پھرتے رہو، تو یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے، یہ رمضان کی تیاری نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور جو نا پریپریشن جو آپ کو کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں کتنی آ رہی، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مجھے دعائیں کرنا ہے، کون سی دعا مجھے نہیں آتی ہے، مجھے سیکھنا ہے، وہ دعا مجھے پڑھنا ہے، دعائیں یاد کریں آپ، صحت بنائیں، پہلے سے بیمار چل رہے ہیں، اب بھی کیا کرتے، میں بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب آپ کے سامنے کوئی سفر آ رہا ہے، آپ کے سامنے کوئی بڑا کام آ رہا ہے، تو آپ اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، دواخانے پھرتے ہیں، یہ ہاسپٹل سے وہ ہاسپٹل، یہ علاج وہ علاج، کسی طرح صحیح سلامت ہو کے جانا ہے، سفر کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، بچے کی شادی ہے میں سو کے رہے تو کیسا، بچی کی شادی ہے میں ہم پڑھ کے رہے تو کیسا، بدل ہر طرح کی تیاریاں کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے کیا تیاری ہے؟ رمضان کے لیے ہمارے اندر کتنی تیاری ہے؟ بیماریاں ہیں اس کو لے کے ڈھوتے پھریں گے، دعا کریں، دوا کریں، شفا کے لیے اللہ سے امید رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، لیکن اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اس کے قابل بنا دے تاکہ میں رمضان میں خوب عبادت کر سکوں تیری۔ تو یہ تیاری ہونی چاہیے۔ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو مسلمان نہیں، مسلمان ہی کہلانے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے الصوم یا صیام رمضان، رمضان کے روزے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے اللہ نے خوب دیا ہے، میں کا محتاج ہوں، وہ غریب مسکین جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ لوگ روزہ رہے، ہم کو تو اللہ نے خوب دیا، ہم خوب کھائیں گے، تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے، وہ شخص اسلام کے ایک بنیادی رکن کا انکار کرنے والا، پورے اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔ ایک چیز کا انکار، ایک پلر کو گرا دینے سے جس طرح پوری چھت گر سکتی ہے، اس کا اسی طرح اسلام ختم، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ رمضان کا روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کون سے گناہ؟ چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کہا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہ دوسرا رمضان کیا کرتا ہے؟ اس کے دوران ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، وہ بڑے گناہ نہ کیے جائیں۔ ایک اور حدیث میں کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ، آدمی کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، گھر والوں سے آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے، پڑوسیوں سے آزماتا ہے، اور یہ جو تکلیفیں ہیں جس میں وہ بسا اوقات غصہ ہو گیا، کبھی گالی دے دیا، کبھی گلوچ کر دیا، کبھی مار دیا، کبھی کچھ نقصان پہنچا دیا، کبھی کچھ کر دیا، یہ جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے اس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس سے ہو گئے اس آزمائش کے دوران، تو وہ گناہ نماز، روزہ اور صدقے سے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ انسان کو گناہوں سے روکنے کا ایک بہترین شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم جنت، روزہ ایک ڈھال ہے، شیلڈ ہے، آپ جس سے جو نا دشمن کے طاقت کو، دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں شیلڈ کو، اسی طرح شیطان کے حملوں سے، شیطان کے جو نا سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ ایک شیلڈ ہے، دنیا میں شیطانی وسوسوں سے اور اس کے سازشوں سے بچنے کے لیے، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے۔ رمضان میں جہاں قرآن پڑھنا ہے وہیں راتوں کی عبادت ہے، جس سے آپ تہجد پڑھیں یا تراویح کہہ لیں یا قیام اللیل کہہ لیں،
یہ بھی ایک عبادت ہے رمضان کی. ویسے تو عام دنوں میں بہت کم لوگ تہجد پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر تہجد کی نماز فرض نہیں کی گئی. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اسے اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں. یہ ایک رات میں ختم کر دیں، اس کے بعد 29 رات گھومتے پھریں، یہ غلط. 3 دن میں ختم کر دیں، شبینہ مار لیں، پہلا شبینہ، دوسرا شبینہ، تیسرا شبینہ، اس طرح شبینے پہ شبینہ، تو پھر وہ کبھی کام نہیں آئے گا، کبھی کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نماز میں پوری قرآن ختم، وہ بھی بالخصوص 1 یا 3 دن میں ختم نہیں کیا، اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہے. 3 دن سے کم میں تو قرآن ختم کرنے کی اجازت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ آپ یا تو چند دن پڑھ کے باقی سارے دن عبادت کی چھوڑ کر بزنس میں یا گھومنے پھرنے میں ضائع کر دیں، تو پورا رمضان ضائع. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 1 رات جاگ لیں. ہاں، لیلۃ القدر ایک الگ چیز ہے. لیلۃ القدر بھی ایک بہت بڑی عبادت والی رات ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن پورے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے پورے رمضان میں قیام کیا، صرف 1 رات 2 رات 4 رات 5 رات نہیں، بلکہ پورے رمضان میں قیام اللیل کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو یہ پورے رمضان روزے رکھنا ہے، پورا رمضان قیام اللیل کرنا ہے، اور اسی طرح پورے رمضان میں صدقہ خیرات اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر عبادتوں میں، دعاؤں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اور اس میں آخری عشرے میں آپ کو اعتکاف بھی ایک عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی، جس میں انسان دنیاوی معاملات، دنیاوی کاروبار، بزنس، فلاں فلاں فلاں، ان سب سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دے، ریزرو کر دے کہ یہ 10 دن خالص اللہ کے لیے، اس میں دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا، تاکہ وہ ایک سوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے. اب اس میں جو چیزیں آتی ہیں، روزے کو توڑنے والی چیزیں، کچھ روزے کو نہیں توڑنے والی چیزیں ہیں. میرے کچھ ویڈیوز بھی بنے ہوئے ہیں اس پر، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً رمضان کے آنے کے بعد ہم وہ سارے ویڈیوز ریلیز بھی کرتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ رہیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو سوال کر لیں اس سلسلے میں، کہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں یا رمضان کے مسائل کے سلسلے میں. آج نماز کے مسائل کے بجائے ہم رمضان کے مسائل پر ہی گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی بھائی نے سوال کیا تھا فدیے کے سلسلے میں، ہم نے ان کو جواب دیا. اسی طرح اگر کسی کے اور بھی کوئی سوالات ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. جی، اور کسی کا کوئی سوال رمضان سے متعلق؟ رمضان میں تو بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، شاید رمضان میں کلاس نہیں رہے گی، تو جس کو بھی جو سوال کرنا ہے ابھی کر لیں. اور شاید کہ میں منور بھائی کو بھی نہیں بتایا، اسد بھائی کو بتایا تھا، آئندہ شاید کلاس، آئندہ سنڈے کی کلاس بھی شاید میں نہیں لے پاؤں گا. اسی وجہ سے مکہ میں رہتے ہوئے اور مدینہ میں رہتے ہوئے دونوں کلاسوں کو میں نے اٹینڈ کیا تھا. کلاس چھوٹنے نہ پائے، ورنہ 3 کلاسیں چھوٹ جائیں گی اور نقصان ہوگا. اس لیے جو ہے نا، میں وہاں رہتے ہوئے بھی کلاسوں کو، باوجود یہ کہ طبیعت یا وہاں کا جو بھی نیٹ وغیرہ کا معاملہ تھا، ان ساری چیزوں کے باوجود اس کو اٹینڈ کیا. اس لیے کہ نیکسٹ ویک ہمارا ایک پروگرام ہے، اس پروگرام میں میرا رہنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے وہ کلاس شاید نہیں ہو پائے گی. تو آج جس کے بھی جو سوالات ہیں وہ سوال کر لیں. اس کے بعد پھر شاید رمضان ہی شروع ہوگا، 23 کے بعد سیدھا ہم رمضان میں ہی داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو سنڈے آئے گا وہ شاید یا اس سے پہلے 1 دن پہلے یا رمضان میں ہی ہم داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال رمضان کی تیاری سے متعلق یا رمضان کے فقہی مسائل سے متعلق، روزوں سے متعلق یا زکوٰۃ سے متعلق؟ جی، مطلب تیار نہیں ہے رمضان کے لیے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان کی تیاری کی بات ابھی سے مت کریں، بہت ٹائم ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منور بھائی، کچھ عورتوں کے متعلق ایام مخصوص کے کچھ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ اس کے بغیر یہ روزے رہ سکتے ہیں کیا؟ کچھ ایسا اس کے اوپر بتائیے. ہاں، پرسوں چند دن پہلے میں نے یہ ویڈیو ڈالا بھی تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے
ہم پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتے تھے. اب یہ تو میں نے شعبان کے شروع مہینے میں یہ ویڈیو ریلیز کر دی تھی، تو جس کسی کے روزے باقی ہیں گزشتہ سالوں کے تو وہ روزے رکھ لیں. اب جو ایام چل رہے ہیں ان دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں، الا یہ کہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں، سفر میں ہیں یا پھر بیمار ہیں، اب روزہ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں ابھی بھی، تو وہ پھر رمضان کے بعد رکھیں، اگلے رمضان کے بعد رکھیں. جیسے یہ بڑا مسئلہ ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کو واضح کیا ہوں کہ حاملہ عورتیں، اسی طرح دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے سلسلے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. نہیں، فدیے کا ذکر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. حاملہ عورتوں کے لیے، پریگننٹ وومنس کے لیے اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ہرگز فدیے کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. لوگوں نے اس کو قیاس کر لیا ہے کہ جس طرح ایک ایسی بیماری جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ان کا وہ بوڑھا پن، ان کی وہ کمزوری دور ہو کے انہیں طاقت تو آ نہیں سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے فدیہ دینے کی. جو دائمی بیمار ہے، ہمیشہ بیماری بیمار، وہ اچھے ہونے کی اس کی گنجائش نہیں، ممکن نہیں ہے، امکان نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، تو اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ روزے رکھنے کے بجائے کسی کی طرف وہ روزانہ ایک مسکین کو دے 30 دن تک 2 ٹائم کا کھانا، یا پھر 60 مسکینوں کو ایک ہی ٹائم میں کھلا دے، کوئی حرج نہیں ہے. مسکین کو کھلائے، ہاں افطار پارٹی کر کے گھر میں جو نا رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو بلا کے جو نا میں یہ کر دیا، افطار پارٹی کر دیا، اور اس کے اندر جو نا امی کا بھی فدیہ تھا، باوا کا بھی فدیہ تھا، بیوی کا بھی فدیہ تھا. یہ بہت سے لوگ شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. مسکین کا لفظ ہے، مسکین کو ہی کھلانا، نہ مول صاحب کو کھلانا، نہ رشتہ داروں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے ان لوگوں کو نہیں کھلانا، جو محتاج ہیں ان لوگوں کو کھلانا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو بیمار ہیں، جن کی بیماری دور نہیں ہونے والی ہے. لیکن وہ لوگ جو حمل ہیں، حمل چند مہینوں کا ہے، پھر اس کے بعد ڈیلیوری ہوگی، ڈیلیوری ہونے کے بعد پھر مسئلہ آئے گا دودھ پلانے کا، وہ بھی تو چند مہینوں کا ہے، پھر 2 سال کا ہے. لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے دیے بعد میں، رمضان کے بعد، رمضان میں نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد ہر مہینے میں 2-4 روزے رکھ کے پورے 11 مہینے میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیے تو مہینے میں 8 روزے ہو گئے، 2 مہینے میں 16 روزے ہو گئے، 4 مہینے میں روزے ختم، 1 مہینے کے. 4 مہینے میں رہنے کے بجائے 11 مہینے میں رہ لیں. آپ ہر مہینے میں 8 روزے رہنے کے بجائے 4 رہیں، صرف جمعرات کا رہ لیں، کبھی پیر کا رہے کبھی جمعرات کا رہے. اس طرح کر کے یہ روزوں کی قضا ممکن ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزری. ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم پچھلے روزوں کی قضا رمضان کے آنے سے پہلے کر لیتے تھے. تو ان روزوں کی قضا کرنا چاہیے، ان پر فدیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ، بچے کی طرف سے فدیہ، ایسے بہت سے، مطلب یہ ہے کہ اس وقت علماء کا جو معاملہ تھا، اللہ ہدایت دے، بعض جیسا ابھی یہ مولوی صاحب جو نا فدیہ کا پیسہ لے رہے ہیں، ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے بعض ضعیف روایتوں کو، بعض اس طرح کی باتوں کو سہارا بنا کر، دلیل بنا کر اس طرح کے فتوے دیے، اور لوگوں نے اس پر آج تک بھی عمل کیا اور کرتے آ رہے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. جی جزاک اللہ خیر صاحب. بھیا میں 2 سوالوں کے جواب دے دیا، مخصوص ایام کے بھی دے دیا، اور پھر ساتھ میں دودھ پلانے کے وغیرہ کے بھی مسائل کا جواب دے دیا اسی کے اندر، چونکہ وہ بھی ان کا خاص مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے وہ روزہ رکھائی کا ہے. بچوں کی روزہ رکھائی، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن اس سے پہلے صحابیات اپنے بچوں کو روزے کی عادت ڈالتی تھی. عادت ڈالنا ایک الگ چیز ہے، آپ بھی عادت ڈالیں. جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں کپڑا وغیرہ کچھ چوسنے کے لیے دے دیتی اور وہ اس کو لے کر گھولتے بیٹھتے اور سمجھتے کہ روزہ ان کا چل رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کو ایک دعوت کرنے کے نام پر، ریاکاری کے نام پر، ایک گیٹ ٹوگیدر کو افطار جو نا کیا کہتے ہیں اس کو، روزہ رکھائی کے نام پر اس طرح بچوں کو مشقت میں ڈالنا، یا پھر یہ کہ وہ ایک ریاکاری، دکھاوا، یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ سے، سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. بچوں کو اس طرح کی مشقت میں ڈالنا، یا پھر وہ بچہ آرام سے رہ بھی لے تب بھی پھر وہ ریاکاری ہے، اور اس کا ثواب
ضائع ہو جائے گا۔ شیخ اور ایک بات، یہ بہت سارے اکثر سننے میں آتا کہ ارے ابھی کیا روزے، بڑے روزے رکھیں گے، بڑے آخر کے۔ ارے جو اچھا، روزے پورے فرض ہے پورے رمضان میں، اور ہر روزہ بڑا ہے، وہ چھوڑ کے آخر کے بڑے روزے رہنے کے لیے بولتے، بڑے روزے آخر کے تاخرات ہوں گے، تاخرات یا آخری، یعنی 27 26 27 28 29 جو بھی ہے، بہرحال آخر کے بڑے روزے ہیں۔ یہ چور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جیسے نماز میں چوری، حدیث میں آیا نا کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ نماز کا چور۔ نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ جلدی جلدی ٹھونگے مار کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو چور کہا گیا۔ تو یہ روزے دار بھی ایسے چور ہیں جو تراویح میں چوری کرتے ہیں، ایک رات میں نماز پڑھ لیے، 2 3 دن میں نماز ختم کر دیے، پورا مہینہ گھومتے پھرو۔ تو نماز کے چور ہیں، اسی طرح یہ روزے کے بھی چور ہیں جو روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ جو کہا گیا کہ رمضان کا روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، جان بوجھ کر صحت مند ہونے کے باوجود عمدن چھوڑ دے، نہ رکھے، سفر میں بھی نہیں تھا، وہ بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند تھا، اچھا تھا، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، ایک تو یہ کہ اگر اس نے انکار کر دیا میں نہیں رکھوں گا روزہ، تو وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان تو ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، سستی اور لاپرواہی یا عیش پرستی کی وجہ سے، ارے مجھے کیا رکھنے کی ضرورت ہے، بعد میں رکھ لوں گا، بڑھاپے میں رکھ لوں گا، اب کیا ضرورت ہے، اس طرح کہہ کر کسی وجہ سے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، تو حدیث میں جیسے کہا گیا کہ وہ اس روزے کی قضا، بعض لوگوں نے اس کو وہ کر دیا کیا کہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو اس روزے کی قضا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور روزے رکھ لے، روزوں کی قضا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے، دین اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دیا ہے۔ اور روزہ ایسا نہیں کہ صرف امت مسلمہ پر فرض ہوا ہے، کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا، ہر امت میں ہے۔ آج بھی ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کا اگرچہ کہ روزے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے بس کھانے کی چیزیں روکتے ہیں، پینے کی چیزیں پیتے رہتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہر ایک کے پاس روزے کا کانسیپٹ ہے، نام الگ ہے، طریقہ الگ ہے، لیکن روزہ تو سب رکھتے ہیں، کہ عبادت ہے، عبادت کے نام پر سب رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روزے رکھنے کے تمام مسائل کو واضح کیا ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو جانتے ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ایک شخص بعد میں مر کے بھی جنت میں پہلے جا رہا ہے، کیوں؟ رمضان پانے کی وجہ سے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، کس کے حق میں؟ ممبر پر ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ کون بد دعا دیے تھے؟ اصل تو حضرت جبریل نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ کیا؟ کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لی، رمضان کا مہینہ پا کر بھی وہ اپنے آپ کو بخشش نہ کروا لے، تو وہ کون ہے؟ ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا اس سے صرف بدبخت لوگوں کو ہی محروم کیا جاتا ہے، اچھے لوگوں کو اس سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہت سے مسلمان، میجورٹی ایسی ہے مسلمانوں کی جنہیں صرف رمضان کا چاند یاد رہتا ہے اور لیلۃ القدر کی ایک تاریخ یاد رہتی ہے، اور پھر عید کے دن نئے کپڑے پہن کر گھومنا پھرنا یاد رہتا ہے، باقی رمضان سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ قرآن سے، نہ تلاوت سے، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن ان کا روزہ رکھنا نہ رکھنا دو برابر ہوتا ہے، گالی گلوچ، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، سارے کام کرتے ہیں، تو روزہ کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کا وہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا روزے کا کوئی مقصد جو نہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے تقوی، لعلکم تتقون، وہ تقوی اگر اندر پیدا نہ ہو، کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال کہا گیا، شیلڈ کہا گیا، شیطانی حملوں سے بچانے والا۔ شیطان پیٹ بھرے کو زیادہ گمراہ کرتا ہے، بھوکے آدمی کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ بھوکا پیاسا ہے، وہ اسے پہلے کھانے کی فکر ہے، اسے خواہشات کی فکر نہیں رہتی، اسے پیٹ بھرنے کی فکر رہتی، لیکن جو آدمی پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اس کو خواہشات کی فکر رہتی ہے، تو اسے خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے۔
تو روزہ کیا کرتا ہے؟ اس شیطان کو جو رگوں میں دوڑ کر وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہے ان رگوں کو سکیڑ دیتا ہے تاکہ شیطان وسوسے پیدا ہی نہ کرے. تو یہ تقوی اسی وقت حاصل ہوگا تاکہ اس طرح وہ ٹرین ہو سکے. لعلکم تتقون. اور رمضان کی یہ ٹریننگ سال کے 11 مہینوں میں بعد میں کام آ سکے. یہ مقصد ہے رمضان کے روزوں کا. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں رمضان میں جو ہے جیسا رمضان چالو ہوا ایک 2-4 دن جو پبلک دکھتی جو روزے رہتے لوگ اس کے بعد نہیں رہتے ہیں, اس کے بعد بالکل غائب ہو جاتے ہیں. نہ تو روزے رہتے ہیں نہ تو نمازاں پڑھتے ہیں. پھر آخری میں جو تاخرات رہتے ہیں وہ تاخراتوں میں ایسا آتے جیسا کہ لوگ بہت بڑا نماز پڑھے رمضان میں پورا. اللہ توفیق دے. کیا کریں گے؟ میجارٹی کا حال یہی ہے. مسجدیں شروع رمضان میں بھرتی ہیں, پھر بیچ میں خالی ہو جاتی ہیں, پھر آخر میں آتے ہیں کچھ اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے. پتہ نہیں کیا کہیں. اب یہ امت کا حال ہے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا رمضان میں, تو دنگ رہ گیا میں کیا عشاء کی نماز چل رہی ہے یا تراویح کی نماز چل رہی ہے. تراویح کی نماز جس میں ایک صف بھی مصلی نہیں تھے, ایک صف. بس اللہ ہدایت دے. گزشتہ 2 سال قبل میں وائزاگ میں تھا, وشاکھاپٹنم میں درس کے لیے وہ لوگ بلائے تھے. تو گزشتہ سال میں نہیں گیا, عمرے پہ تھا, اور انشاءاللہ اس سال بھی عمرے پہ رہوں گا. تو گزشتہ سال ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سال مسجد پوری خالی ہو گئی. میں کہا کیوں؟ نہیں پتہ نہیں, لوگ تراویح میں پہلے جیسا آتے تھے, درس سننے کے لیے آتے تھے, اپنا درس سننا چاہتے ہیں نا, تراویح میں آتے ہیں. مسجد تقریباً اس وقت پوری مسجد بھرتی تھی, پوری مسجد تقریباً 20 سے 25 صف, 20 سے 25 صف غالباً پوری مسجد بھری رہتی تھی. اور اس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 صف بھی بڑی مشکل سے پورے نہیں ہو رہے تھے دوسرے ہی رمضان گزشتہ سال کے. اللہ ہدایت دے. تو یہ اس کے بہت سے اسباب ہیں, بہت سے ریزن ہیں. ان میں سے ایک ریزن فون کہہ لیں آپ, سوشل میڈیا کی دنیا کہہ لیں آپ, کاروبار کہہ لیں آپ, بزنس کہہ لیں آپ, شاپنگ کہہ لیں آپ. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو رمضان کی عبادت سے دور کر رہی ہیں, رمضان کی عبادت سے دور کر رہی ہیں. دن کا سونا اور رات کا گھومنا, 2 چیزیں نقصان دہ. اور یہ بلا, یہ مصیبت صرف یہی نہیں ہے, سعودی عرب میں بھی ہے. ہم نے وہاں دیکھا لوگ دن بھر سوتے ہیں, رات پوری جاگتے ہیں, سیر کر کے سو گئے تو پھر عصر تک غائب. ہاں اللہ حرمین کی بات الگ ہے, مکہ اور مدینے کی بات الگ ہے, لیکن عموماً دوسرے مقامات پر ہم نے جو دیکھا بڑا افسوس ہوا ہے. یہ حیدرآباد کی نوست ہر جگہ پہنچ گئی. دعائی کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے حق میں, کیا کریں گے بتائیں. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ جب بھی رمضان آتا اس سے پہلے جو ہے یہ سوال بہت جنے پوچھتے کہ 8 رکعت تراویح یا 20 رکعت تراویح. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھائی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 8 رکعت پڑھائے 3 دن. تو لوگ یہ جو سنی جماعت والے ہیں لوگ یہ بولے کہ نہیں 20 رکعت پڑھنا ہے اپنے کو, 8 رکعت نہیں ہے بول کے بولے. اچھا, تو یہ اس کے لیے کیا جواب دینا ان کو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھتے تھے. رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھتے تھے. واضح جواب, اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. دونوں لفظ آ گئے, رمضان غیر رمضان. اور 11 رکعتن 11 رکعت, جس میں 8 رکعت یہ ہو گئی اور 3 رکعت وتر کی ہو گئی. بس بات صاف ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے, اسوہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہاں ابھی میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا, آپ نے کہا
3 دن پڑھائے، بعد میں کیوں نہیں پڑھا اس کی بھی وجہ بتائیے آپ سے. کیوں نہیں پڑھا؟ تاکہ فرض نہ ہو جائے، تاکہ فرض نہ ہو جائے. اور اگر فرض ہو جاتا تو ابھی لوگ عام نمازیں ہی ادا نہیں کر پا رہے ہیں فرض، تو وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ تو امت پر آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ فرضیت کا حکم نافذ نہ ہو جائے. جیسے اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کوئی سوال کیا جو پہلے سے وہ چیز حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے وہ چیز حرام ہو گئی تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے. اب اس حدیث کا تعلق آج کے دور سے نہیں ہے. آج کوئی چیز کسی مسلمان کے پوچھنے سے حرام ہونے والی نہیں ہے، کوئی چیز مسلمان کے پوچھنے سے حلال ہونے والی نہیں ہے. حلال اور حرام کا تعلق 1400 سال پہلے ختم ہو گیا اللہ کے نبی کے زمانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وہ بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو اس وقت کہی، سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ شخص جس کے پوچھنے سے کوئی چیز حرام ہوئی، اس سے پہلے وہ حرام نہیں تھی. مطلب اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی، احکامات نازل ہو رہے تھے. اسی لیے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر آسانی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. اگر روزانہ اگر اللہ کے نبی پڑھنا شروع کر دیتے جماعت بنا کر تو پھر امت پر فرض ہو جاتا اور پھر امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. اب بعد میں اس کو ایک سلسلے کے طور پر کہ من قام رمضان، آپ نے کہا کہ پورا رمضان قیام کرو. پورے رمضان قیام کرنے والے کے حق میں یہ جو نا فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس وقت جو آپ نے حکمتاً تیسرے دن کے بعد نہیں پڑھایا تھا تاکہ فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ نے پڑھنے سے منع تو نہیں کیا نا کسی کو. 3 دن کے بعد پڑھنے سے منع تو نہیں کیا، بلکہ واضح حدیث ہے کہ آخری عشرہ آتا آپ خود بیدار ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، کمر کس لیتے، باندھ لیتے، پوری طرح پریپیئر ہو جاتے آخری عشرے کے لیے، اور زیادہ جو نا پریپریشن آپ کا بڑھ جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھو، 3 دن پڑھا کے چھوڑ دی. تو وجہ یہ تھی کہ تاکہ فرض نہ ہو جائے. اب رہا مسئلہ حضرت عمر کے 20 رکعت پڑھانے کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 رکعت پڑھنے اور پڑھانے کا. اب یہ مسئلہ واضح، نبی ہمارے لیے دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو ہم خلفائے راشدین کو بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے خلفائے راشدین کا عمل نہیں لیا جائے. ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے اور خلفائے راشدین نے عمل کیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رہتے ہوئے ہمیں صحابہ یا خلفائے راشدین کی بات لینے کی ضرورت ہی نہیں. اور اس سے بڑا مسئلہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اختلافات پیدا کر کے معاشرے میں لڑائی جھگڑا یا امت کے درمیان انتشار پیدا کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو سال بھر مسجد نہیں آتے، سال بھر مسجد نہیں آتے ہیں. رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن شیطانی سازشیں کرنے والے لوگ، چاہے وہ اختلافات کے ذریعے ہوں، چاہے مساجد میں آ کے لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں، چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے نا ایک مسئلہ بنانے والے ہوں، ایسے تقریباً ہر مسجد میں ایسے کچھ شیاطین الانس، انسانی شیطان ہیں جو لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائی لگاتے ہیں اور رمضان میں زیادہ کام کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں ایسے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے جو فتوے مسائل یہ وہ فلاں فلاں، پھر رمضان کے بعد دیکھو نا مسجد کی طرف کوئی پھٹک کے نظر نہیں آئے. رمضان کے بعد باہر ٹھہر کے سگریٹ مارتا رہے گا. وہی شخص رمضان میں آ کے جھگڑا کرنے والا رہے گا. وہی شخص مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن سے جھگڑا کرنے والا رہے گا اور مسجد کے باہر سگریٹ مارتے ہوئے تماشا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ٹھٹا ٹھیٹی ٹھاٹا کرنے والا رہے گا. تو یہ لوگوں کا مشغلہ ہے. رمضان کیا ہے؟ لوگوں کو ٹائم پاس کرنا ہے. کس طرح ٹائم پاس کرنا ہے؟ اس طرح الجھاؤ. 1400 سال سے لے کے، افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی، 1400 سال گزر گئے، آج تک کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ میں حل کیا جا سکتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو گیا نا، 20 پڑھنا کہ 8 پڑھنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. بات ختم ہے. ابھی جو حدیث حضرت عائشہ کی ہم نے پیش کی کافی ہے. نہیں ہمارے امام صاحب، پھر امام صاحب کو کیوں لا لیا؟
اسی وجہ سے یہ مسئلہ 1400 سال سے اب تک امت کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ، اور جب بھی رمضان آیا شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے مسلمان ہیں جو اس جھگڑے میں آپس میں، وہ بیچارہ اندر بیٹھ کے پریشان رہتا ہے، باہر رہا تو بھی تماشا دیکھ سکتا تھا ان لوگوں کا، اندر رہ کے اس کو دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا۔ تو اختلافات سے بچنے کی کوشش کریں، جہاں اختلافات کی بات آئے قرآن و حدیث کو اپنا جو نا نصب العین بنائیں اور اسی کی طرف رجوع کریں۔ قرآن میں جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا کوئی شخص زیادہ کر کے، اچھا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا، کیا کیا، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ایسے کئی مسائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو ایک مسئلے میں نہیں مانا تھا۔ جانتے ہیں کون سا مسئلہ؟ ہاں، بدر کے قیدیوں کو جب قید کر کے لے کر آئے، اللہ حضرت عمر نے کہا تھا ان کو قتل کر دو، اللہ کے نبی نے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ آپ جو ہے ان کو قید نہیں بنانا چاہیے تھا، قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر کے بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود موافقت کی قرآن میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتے ہوئے ہمیں حضرت عمر کا قول یا حضرت عمر کا عمل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، خود حضرت عمر کا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی شخص آ کر کوئی بات کہتا، اللہ کے نبی نے ایسا کہا تھا، تو آپ کہتے جب تک تم اس کے اوپر گواہ نہیں لاؤ گے میں تمہاری پیٹ لال کر دوں۔ یہ اتنا احتیاط برتتے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا تھا، ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط تھا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے تو ہمارے لیے اللہ کے نبی کا عمل کافی ہے۔ جی، اکثر لوگ حرمین کے دلیل لیتے ہیں کہ وہاں پر ایسا بہت ہوتا اچھا، ہے، لیکن بہت اچھا، آج کل بہت اچھا۔ وہاں پر بھی 11 حرمین کی رکعت دلیل، پڑھ رہے ہیں۔ ہاں حرمین کی دلیل اس سال لیجئے، اس سال سے 10 رکعت ہی پڑھانے والے ہیں الحمدللہ، اب وہ بھی چیپٹر کلوز ہوا تو اللہ چاہتے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس سال سے اناؤنسمنٹ آ گیا ہے، اعلان آ گیا ہے کہ اس سال سے دونوں جگہ صرف 10 رکعت ہی پڑھائیں گے۔ پہلے کیا کر رہے تھے؟ 10 پہلے، بعد میں 10 پڑھا رہے تھے، اب وہ بھی جی ختم، صرف 10 رکعت خلاص۔ الحمدللہ، الحمدللہ، تاکہ اب ان کا وہ دلیل کا سسٹم ختم ہو جائے ان کا۔ بس بس ارے بس۔ وہاں پر تو ساری دنیا کا اتفاق ہے، حرمین ہے، فلاں ہے، نو وہاں پر 20 ہوتے تو یہاں کیسا بول کے اس سے اکثر بات ہوتی تھی۔ وہاں اس لیے 20 الحمدللہ، ہوتے تھے، وہاں اس لیے 20 ہوتے تھے کہ لوگ طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، جو اس میں شامل ہونا چاہے پہلے 10 میں وہ پہلے 10 میں شامل ہوتے تھے، جو دوسرے 10 میں شامل ہونا چاہے دوسرے 10 میں شامل ہوتے تھے، جو بیچ میں شامل ہوا 10 پڑھ کے نکل جاتا تھا۔ ہماری طرح 20 پورے پڑھنے والے نہیں تھے وہاں، وہ ایک حکمت تھی۔ اب 10 رکعت پڑھائیں گے تو یہ مسئلہ آئے گا ضرور کہ جو لوگ ہزاروں کے لوگ یا لاکھوں کے لوگ جو طواف کر رہے ہیں ان کی تراویح چھوٹ جائے گی، وہ کب پڑھیں گے؟ تو اس کے لیے اس وقت یہ حکمت تھی کہ بھائی 10 پڑھنے والے 10 پڑھ کے طواف کر لیں، یا پہلے طواف کر لیں بعد میں 10 پڑھ لیں، یا پھر جو گزشتہ 2-3 سال سے انہوں نے شروع کیا تھا، پہلے 10 رکعت شروع میں عشاء کے بعد پڑھا رہے تھے، پھر تہجد کے وقت پھر 10 رکعت پڑھا رہے تھے، جو اس میں شامل نہیں ہو اس میں شامل ہو جائے، جو اس میں شامل نہیں ہو سکتا اس میں شامل ہو جائے۔ اب تو وہ بھی ختم۔ پہلے تو ہمارے وہ لوگ جو یہ 20 رکعت کے جھگڑے کرتے نا، وہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لینا کافی ہے، وہ 5 وقت کی نہیں پڑھتے، 20 کے بارے میں جھگڑتے ہیں، 20 پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ کتنے دن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ 10 پڑھنے والوں کو صحیح سنت کے مطابق پڑھنے دیتے ہیں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سال بھر پڑھی، اور آپ کے اوپر تو جو ہے فرض تھی، وہ تو فرض کی تو تعداد متعین نہیں ہوتی ہے بھائی، زیادہ نہیں پڑھ سکتے نا، تو اس لیے 8 ہی ہے آپ سے ثابت۔ بالکل صحیح جواب۔ فرض کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آپ کو بتائی اتنے آپ نے عمل کیا۔ رمضان اور غیر رمضان، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے، رمضان نے بھی اور غیر رمضان نے بھی اتنے ہی پڑھتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو فرض نہیں ہے، ہم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا سوال، اوکے، ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہ ہو امت کے لیے، اس نے آپ نے 3 دن بڑھا کے چھوڑ دیا تاکہ امت مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ فرض تو نہیں ہے، نفل ہم جتنے چاہے پڑھیں۔
تو آپ اس کو تراویح کا نام مت دیں، تہجد کا نام مت دیں. آپ 20 نے 50 رکعت پڑھیں، 20 ہی کیوں پڑھتے ہیں پھر؟ 20 کیوں؟ آپ 40 پڑھیں، آپ 50 رکعت پڑھیں، 70 رکعت پڑھیں، آپ نو لمٹ، ان لمیٹڈ پڑھیں آپ، لیکن اس کو تراویح یا تہجد کا نام مت دیں. پھر آپ اس کو نفل بولیں، آپ کوئی بھی نفل نماز بولیں. آپ تراویح کا نام اگر لے رہے ہیں، آپ تہجد کا نام اگر آپ لے رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی نے اتنا ہی پڑھا ہے، ان کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے وہ. اب آپ یہ کریں کہ نہیں نفل ہے تو ہمارے لیے انلمیٹڈ ہے، تو انلمیٹڈ پڑھے، 20 کی کوئی قید مت کریں، 20 پہ آ کے مت رکیں، آپ پڑھتے چلے جائیں. صحیح ہے نا؟ جب انلمیٹڈ ہے تو اس کو انلمیٹڈ ہی رکھیں، آپ پھر لمٹ میں مت لائیں اس کو. یہ تو جماعت سے پڑھنے کے لیے 20 لمٹ کر دی ہے، ایک قرآن پورا ختم کرنے کے لیے رمضان میں. کون متعین کیے ہیں؟ یہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی آیا نا کہ پورا قرآن ختم ہو جائے، روز ایک ایک رکوع جو ہے قرآن ایک ایک ختم رکعت کرنا کا بھی ایک ضروری رکوع. ہے، قرآن ختم کرنا بھی ضروری نہیں ہے. نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو جو قرآن سنائے تھے، نماز میں سنائے تھے یا غیر نماز میں سنائے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو قرآن سنایا. ابھی میں نے بتایا تھا پورے رمضان میں ایک قرآن، اور آخری رمضان میں آپ نے 2 قرآن سنائی. کیسے سنائی؟ نماز میں سنائی یا نماز سے ہٹ کے سنائے تھے؟ نماز میں تو نہیں سنائے تھے. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں ختم کرو، تراویح میں ختم کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کی کیفیت بیان کی، جہاں یہ حدیث ہے کہ 11 رکعت پڑھتے تھے، اس میں نماز کی کیفیت صرف قیام لمبا نہیں ہوتا تھا، رکوع بھی لمبا ہوتا تھا، سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا، اور اس کے طول کا کیا کہنا، کتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، کتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا. ہم قیام ہی لمبا کر دیے، رکوع تھوڑا سا کرے، سجدہ تھوڑا سا کرے، ٹھونگے مار کے اڑ گئے 20 رکعت میں. پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا عمل موجود ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، اور پھر ہم آ رہے ہیں کہ نہیں حضرت عمر نے ایسا کیا تھا. تو پھر اب اللہ ہدایت دے ہم کو. آپ یہ مت کہیں کہ 20 ہی پڑھنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر فرض نہیں ہے، نفل ہے، تو پھر آپ جتنے چاہے پڑھیں، آپ 20 پر مت رکیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز 3 پڑھتے تھے، 5 پڑھتے تھے، 7 پڑھتے تھے، 9 رکعت بھی پڑھتے تھے وطر کی نماز. کبھی کبھار، ہر روز نہیں، کبھی کبھار آپ وطر کی رکعتیں بڑھا دیتے تھے. تو اس اعتبار سے دیکھیے آپ 13 جا کے کہاں پہنچ جا رہا، 11 جا کے 13، 13، 15، 17 تک بھی پہنچ جا رہی ہیں رکعتیں آپ، لیکن 20 تو کبھی نہیں پہنچی. تو آپ 20 پر مت رکیں. 20 کا جو آنکڑا ہے اس کو چھوڑ کر یا تو اس سے کم کر لیں یا اس سے بڑھا لیں، لیکن 20 پہ جا کے رکنا اور پھر اس کو ایک حجت ماننا، دلیل ماننا، جبکہ اللہ کے نبی کا وہ عمل ہے ہی نہیں. 20 کبھی آپ نے پڑھا ہی نہیں. کیا وتر کی نماز 1 رکعت پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے، 1، 3، 5، 7، 9. اور یہ تراویح میں جو ہے کیا مطلب جیسا ایک قرآن مکمل ہوتی 1 مہینے میں، تو کیا ایک پارٹ سے ہی پڑھ سکتے یا سورے جہاں پہ کچھ مسجدوں میں سورے پڑھاتے تو وہ بھی پڑھ سکتے؟ میں نے ابھی کہا نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کہیں ہو رہی ہے قرآن ختم تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دن میں یا 3 دن میں یا 6 دن میں ختم ہو، یا پورے رمضان میں ختم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس پر بھی غلطی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. البتہ 3 دن سے کم میں اگر کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے اگر کچھ سورے کہیں پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ پارے پڑھائے جا رہے ہیں، لمیٹڈ جو ہے پارے پڑھائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی غلط نہیں. آپ جہاں آپ کو لگے کہ اطمینان کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، سکون کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، پورے آداب کا خیال رکھ رہے ہیں، قرآن اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں پڑھا رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے. ورنہ اسپیڈ اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو فائدہ نہیں. بھائی یہ 20 رکعت بھی صرف وہی لوگ پڑھتے جو سال بھر فرض نماز پڑھتے، صرف ان کو ہی نصیب ہوتی میرے خیال سے. باقی تو تراویح میں 20 اچھا رکعت میں بہت کم رہتے. اچھا، ویری گڈ. تو ہم لوگ سال بھر 5 نمازیں نہیں پڑھتے. نہیں یہ 20 رکعت تراویح میں بھی خالی رہتی مسجد. میں کیا بول رہا ہوں، آپ بولے نا جو 20 رکعت پڑھنے ان کو نصیب ہوتی جو سال بھر 5 نماز پڑھتے، تو ہم لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھتے جو ہم لوگ 11 رکعت پڑھتے ہیں. نہیں آپ کا نہیں بول رہی میں، سوری، لیکن یہ لوگ جو اتنی اہمیت دیتے 20 رکعت کو، لیکن پڑھتے کتنے لوگ 20 رکعت؟ تو وہ تو میں جب ہی بولا ہوں نا، وہ 5 بھی نہیں پڑھتے، 20 کہاں سے پڑھتے، خالی جھگڑا کرتے. فرض ہی باقی رہتے ان کے سر پہ.
بالکل بالکل، اللہ ہدایت دے. جی اور کوئی سوال؟ چلیں پھر اجازت دے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم ایک چھوٹا وبحمدک سوال اشہد ان لا الہ. ہاں صاحب معذرت، یہ بولیے بولیے. روزے کے افطار کے ٹائم پہ جو دعا پڑھتے ہیں، یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے یا افطار کرتے کرتے پڑھنا کون سی دعا؟ ہے؟ ذهب مطلب افطار الظمأ کی جو دعا ہے، وابطلت العروق. غابت زماؤ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. افطار کرنے کے بعد پڑھنا ہے. افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، افطار کے بعد پڑھنا ہے. افطار کے بعد سے مطلب اب بعض لوگ نے، بعض علماء نے کیا کیا، ایسا میرے سے ہی ایک بڑے عالم صاحب سے جو ہے نا اس مسئلے میں ایک طویل مباحثہ ہو گیا تھا ہم دونوں کے درمیان. انہوں نے کہا کہ نہیں، افطار شروع کرنے سے پہلے پڑھیں. تو اس کے معنی کیا ہیں، آپ اس کے معنی پر غور کریں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں بھیگ گئی، تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا. افطار کرنے سے پہلے پانی پیے ہی نہیں، افطار کرنے سے پہلے ہماری رگیں تر ہوئی ہی نہیں، تو پھر دعا کا کیا مطلب؟ اور حدیث کے اندر لفظ ہے اذا افطر، جب وہ افطار کر چکے، افطار اس کا ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں پر تو حیدرآباد میں اتنی لمبی افطاری رہتی ہے، فروٹس ہے، حلیم ہے، دہی بڑے ہے، پکوڑیاں ہیں، فلاں ہیں، اتنا سب کھا کے آخر میں دعا کب پڑے گا وہ؟ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی انسان پوری افطاری کھا کے دعا پڑھے، نہیں کہا. کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، دعا پڑھ لے، لیکن شروع میں پڑھے اس کا کوئی ثبوت نہیں. شروع میں بسم اللہ، ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ. کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس افطار کی دعوت آ جاتی ہے، تو وہ ٹائم پہ یہ رہتا ہے کہ مطلب لوگ سنیوں کی طرف اگر آئی تو جو ہے لوگ ٹائم آگے بڑھا کے کھولنے کے لیے، مطلب سیرن نہیں بجا ابھی مت کھولو ایسا بولتے. تو وہ ٹائم پہ مطلب ایسے ٹائم پہ وہ سچویشن میں پھنس جاتے، تو جب کیا ہے اس کے لیے کیا حل؟ کیونکہ اب آگے رمضان آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ سوال آپ کا روزہ ذہن میں آپ آیا. کے ساتھ، آپ کا روزہ آپ کے ساتھ، ان کی دعوت، ان کا عمل ان کے ساتھ. آپ کا روزہ آپ کو کھولنا ہے، کسی کے روکنے سے نہ رکنا ہے، نہ کسی کے جلدی کر لو کہنے سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. شیخ اور ایک تو آپ کیا سوال کریں، یہ ہے، آپ کیا کریں ایسے وقت میں، آپ اپنا روزہ افطار جیسے ہی آپ کا ٹائم ہو گیا، گھڑیوں میں ٹائم معلوم ہو جاتا ہے، روزانہ افطار کے ٹائم ٹیبل رمضان سے پہلے کارڈز آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جو نا بعض جگہ اذانیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، سائرن بجنا ضروری نہیں ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ہمارا وقت ہو گیا میرے افطار کرنے. کیونکہ جب وقت ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی. افطار میں جلدی، جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں، وقت ہوتے ہی کرنا ہے. جی شیخ روزے کا سوال ہے یہ نیت کے حساب سے، جیسا روزہ نیت کرنا ضروری ہے سحر سے پہلے، مطلب یہ فجر سے پہلے، تو پورے رمضان کی ایک ساتھ نیت کر سکتے یا پھر ہر روز ہر نئی روز نیت؟ الگ، ہر روز نہیں نیت. ہر روز نیت. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے ما لم یبیت الصیام، باتا کا لفظ رات میں نیت کرنے کی پر دلالت کرتا ہے. باتا کا لفظ رات میں نیت کرنا. تو ایک ساتھ پورے مہینے کی نیت کیسے کریں گے؟ رات کا لفظ آتا ہے تو ہر روز رات آ رہی ہے اور ہر دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ پہلے سے تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ مجھے اس سال کے پورے، اس مہینے کے پورے روزے رکھنا ہے، لیکن ہر دن آپ کو اس نیت کو کھا کے پی کے سے سو جائے تو وہ روزہ نہیں ہے. مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے اس لیے آپ اٹھ رہے ہیں. آپ کی نیت کا کیا مطلب؟ زبان سے بولنا نہیں ہے. آپ نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، سحری کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یا جو بھی روٹی کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، آپ کس لیے کھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھے آج کا روزہ رہنا ہے. بس اٹھو 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 اٹھو، ناشتہ کر لو، ناشتہ کر لے کے، ارے ناشتہ نہیں، یہ تو سحری کا ٹائم تھا، ارے میں تو ناشتہ سمجھ رہا تھا. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، سحری کا ٹائم تو سحری سمجھیں گے. جزاک اللہ خیر. بھیا شیخ سوال نیت کرنے کیسا کا کرنا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ دوسروں کو اویئرنیس آ جائے اسی تعلق سے، صحیح تو صحیح تھوڑا صحیح سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. صحیح صحیح. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بھیا شیخ نیت کیسا کرنا چاہیے سحری کی، مطلب روزے کی؟ روزے کی نیت
آپ کا بیدار ہونا, اٹھ کے کھانا کھانا اور روزے کے بارے میں آپ کے میں کیوں اٹھ رہا ہوں. آپ سحر کے ٹائم پہ ناشتہ تو نہیں کرتے نا بھائی, آپ سحر کے ٹائم پہ دوپہر کا یا رات کا ڈنر جو نا چھوٹ گیا تھا آپ کھا رہا ہوں یہ سوچ کے تو نہیں کھاتے. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے اب جو الفاظ ہیں نویت بصوم غد, غد آنے والا کل, آج روزہ رہ رہے ہیں نیت کر رہے ہیں ٹمارو کی. غد آپ انگلش میں ورڈ ہے, آپ گوگل ٹرانسلیٹر پہ چلے جائیے, غادن ماری آپ لفظ آپ کو بتا دے گا اس کا میننگ کیا ہے. ٹمارو, روزہ رہ رہے ہیں آج کا, نیت کر رہے ہیں آنے والے کل کی. تو آج کا روزہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ جو نیت کے الفاظ انہوں نے میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان, یہ جو نیت کے الفاظ بنا لیے ہیں ہے نہیں, ثابت ہی نہیں ہے, اور میننگ یہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے. اور زبان سے نیت تو ہے ہی نہیں, نہ نماز کی ہے نہ روزے کی ہے, جو بھی ہاں نیت ہے لیکن نیت زبان سے نہیں ہے. نیت نہیں ہے, نہیں نیت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ, سوچنا, تھنک, آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اور اس کو آپ پورا کر رہے ہیں, وہ نیت ہے آپ کی. ایسے بغیر سوچے سمجھے تو کوئی کام نہیں کر دیتے نا. آیا کوئی آدمی وضو بنانے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ کے یا گھر میں جو نا واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ منہ دھو لیا, پیر دھو لیا, چل دیا, سر کا مسا نہیں کیا, تو اس کو کہے کہ یہ وضو تھا, وضو تو نہیں ہوا نا. وضو کی نیت سے اگر وہ کھڑا ہوگا تو کلی کرے گا, ناک میں پانی ڈالے گا, چہرہ پورا اچھی طرح دھوئے گا, 3 مرتبہ کرے گا, سر کا مسا کرے گا, کوئی جگہ سوکھی رہنے نہیں دے گا. یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس نیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے. صرف ہاتھ پیر دھونے کے لیے آیا ہے تو ہاتھ پیر دھوئے گا, کدھر بھی دھوئے گا, نہیں دھوئے گا. ناک تو صاف نہیں کرے گا ہاتھ پیر دھوتے وقت. ہاں, سر کا مسا اور جو نا کانوں میں انگلیاں تو کان کا مسا تو نہیں کرے گا. لوگ کیا بولے, ارے کیا کر رہا ہے یہ, تو میں نہیں ہاتھ پیر دھو رہا ہوں. نہیں, ہاتھ پیر دھونا الگ ہے, وضو کرنا الگ ہے. تو نیت اسے اس کام کو کرواتی ہے جو نیت کرتا ہے, دل میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہے. آپ اٹھ رہے ہیں سحری کے ٹائم پہ اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے, وہ نیت ہی آپ کو اٹھا رہی ہے, نیت ہی آپ کو کھلا رہی ہے. اس نیت کی وجہ سے آپ اٹھ کر بیٹھ کر جو نا کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ کہیں کہ نہیں میں کھانا کھا رہا ہوں پلیٹ میں 2 روٹی سالن, یہ روزے کے لیے, کل کا روزہ ہے. تو کل کہاں گیا, آج کا روزہ کہاں چلے گیا پھر, ویسٹ نہیں. تو آپ جو اٹھ رہے ہیں وہی نیت ہے, اس کے لیے زبان سے نیت کرنا ثابت بھی نہیں ہے. ثابت ہوتا تو الگ بات تھی, ثابت ہی نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے بنا کے کیوں پیش کریں اس کو. جی صاحب, تھوڑے لوگ رہتے اذان تک کھاتے, ہاں اذان تک کھا سکتے, اب بھی اٹھا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اذان تک کھا لیں گے, 2 کھجورا پڑھ لے, پانی پڑھ لے, ایسا ایسا اذان ہوئے تک کھاتے رہتے. ان کا کیا مسئلہ ہے مول صاحب, ان کا روزہ قبول ہوتا؟ اذان کب ہوتی, ہاں اذان اذان ہوتی, ہاں فجر 5 بجے وہ ٹائم پہ ہوتی, لیکن وہ لوگ اٹھتے نہیں, لیکن اٹھائے تو اٹھتے نہیں, پھر اٹھتے بولتے اذان تک کھا سکتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اذان تک کھا سکتے, ایسا ایسا بولتے. یہ مسئلہ دیکھیے, جو اکثر مساجد میں سحر کا وقت سے پہلے سائرن بجا دیتے, نمبر 1 غلطی, پہلی غلطی. وقت اذان کا جو وقت ہے وہ سینٹر میں ہے. مان لو فار ایگزامپل 450 پہ اذان کا ٹائم ہے, 450, یہ سائرن بجا دیتے ہیں 440 پہ, سائرن بجا دیتے ہیں 440 پہ, اور اذان دے رہے ہیں 5 o'clock. اذان کب دے رہے ہیں, 10 منٹ آگے بڑھا کر, جبکہ ٹائم شروع ہو گیا 10 منٹ پہلے. تو ادھر جو سائرن بجا کر جو لوگوں کو روک دے رہے ہیں ان کے روزے کو خراب کر رہے ہیں, ان کے روزے کو خراب کر رہے ہیں. ابھی ان کے لیے 10 منٹ باقی ہے, لیکن پہلے سائرن بجا کے, سائرن بج گیا, اب کھانا نہیں پینا نہیں, رک جاؤ خلاص, ان کو روک کر ان کا روزہ خراب کر رہے ہیں. دوسرا, جو دیر سے اٹھا کسی وجہ سے, عادت نہیں بنایا, کسی وجہ سے نیند لگ گئی, غفلت ہو گئی, طہارت گیا, پانی ختم ہو گیا, موٹر ڈالنے پانی آیا, اٹھ کے آیا, تب تک بڑا مسئلہ ہوا اس کے لیے, جو بھی ہوا ایسا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو جو نا کھانا پانی کچھ ملنے میں دیر ہو گئی, کچھ ہو گیا, خریدنے گیا, دکان پہ نہیں تھا, رش تھا, لائن تھی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے حالات میں اب وہ شخص آیا, اب کھائے گا کب تک,
اذان ہونا چاہیے 4:50 پہ اور ہو رہی ہے 5 o'clock کو، 10 منٹ آگے بڑھ کر ہو رہی ہے، تو اس کا روزہ خراب۔ اگر وہ یہ سمجھ کر کہا ابھی اذان ہی بھی اذان ہوئے تب تک کھاؤں گا، تو اس کا روزہ خراب۔ تو اذان ٹائم پر دے دیں گے تو مسئلہ ختم ہے۔ اذان اس کے وقت پر اگر دی جائے اور اس اذان کو فالو کرتے ہوئے کہ اذان یہاں ٹائم پر ہوتی ہے اور ایگزیکٹ ٹائم پر میں اگر اس وقت تک اذان ہونے تک کھاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ 4:50 میں اگزامپل دیا، آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹائم ہر جگہ کے حساب سے، ہر ایریا کے حساب سے جی، لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر اکثر مساجد میں سائرن بجا دیتے ہیں، وقت سے پہلے 10-15 منٹ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں، لوگوں کا روزہ روک دیتے ہیں، اور جو دیر سے اٹھا وہ بیچارہ کیا کہتا ہے اذان تک کھا سکتے ہیں، اور اذان ٹائم پر نہیں دیتے ہیں، اذان اور آگے بڑھا کر دیتے ہیں، 10-15 منٹ ادھر آگے بڑھا کر دیتے ہیں، تو ادھر ان کا روزہ خراب ادھر ان کا روزہ خراب۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس طریقے پہ لے کے چل رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ، اللہ بہتر جانے۔ اور کوئی سوال؟ بھائی سوری، یہ لوگ تراویح کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے سنتے تھے قرآن۔ اب یہ حافظ لوگ اپنے آپ کو فرشتے بتاتے کہ ہم سنا دیتے ہیں قرآن اچھا، مہینے فرشتے میں۔ حافظ ہوا، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ حافظہ ابھی بتا ہے بھائی ہمارے یہاں پہ جو نا کلاس میں کہ جو نا پورا فدیے کا پیسہ بھی کھا جا رہے ہیں۔ فرشتے نورانی موضوع، نہیں فرشتے نورانی۔ کھاتے نہیں کھاتے اللہ جانے، ان کو دیتے ہم خالی امام صاحب کو دیتے۔ بھائی میں آپ کا نام نہیں لیا، آپ ٹینشن میں مت آئیے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر یہ حافظ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل کو، فرشتوں کو نہیں ہے، لفظ کیا ہے، حضرت جبریل کو آپ سناتے تھے، حضرت جبریل اس کی جو نا سنتے تھے یا سناتے تھے، دو لفظ۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے، ان کے سامنے قرآن پیش کرتے۔ جبریل علیہ السلام کا نام، پورے فرشتوں کا نام نہیں ہے۔ اور اگر یہ اپنے آپ کو فرشتے سمجھتے ہیں تو پھر فرشتوں کی طرح ہی رہنا چاہیے لوگ۔ جی، فرشتوں سے افضل بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سجدہ کروایا فرشتوں کو انسان کے سامنے، تو کیوں اپنے آپ کو فرشتہ کہتے ہیں؟ ٹھیک، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔